جا رہی ہے، بالخصوص اسحاق وردک جو بہت بڑے نقاد ہیں پشاور کے ادبی منظرنامے کے اور کے پی کے، جن کا یہ کہنا ہے کہ سینئر بالخصوص ناصر علی سید اور ان کے تمام دوست جن میں حسام اور وغیرہ شامل ہیں، یہ نوجوانوں کو سامنے نہیں آنے دیتے ذریعوں اور تہذیب کافی تو عوام کی سطح پہ چلے گئے، عوام کی سطح، اور عوام کے پاس وہ ذوق کدھر ہے؟ ابھی بہت کافی سارے موجود ہیں۔ ادراکی تنقید کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز، میرے ساتھ ہیں نذیر ساگر۔ آپ کا تعلق کوہستان سے ہے اور بہت اچھی اردو غزل کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں شعر نہیں کہی جا رہی ہے، بالخصوص اسحاق وردک جو بہت بڑے نقاد ہیں پشاور کے ادبی منظرنامے کے اور کے پی کے، جن کا یہ کہنا ہے کہ سینئر بالخصوص ناصر علی سید اور ان کے تمام دوست جن میں حسام اور وغیرہ شامل ہیں، یہ نوجوانوں کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ آج میں یہاں پشاور میں ہوں اور میں اتنے نوجوانوں سے ملا ہوں، اسی طرح میں وزیرستان جب گیا میں وہاں اتنے نوجوانوں سے ملا ہوں جو نئی غزل کہہ رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوہستان گیا، وہاں مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ آغاز یہیں سے کرتے ہیں۔ نذیر ساگر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ شعر کہہ رہے ہیں، اسامہ ہے اور کتنے بچوں سے ہم ملے، تو یہاں سینئرز جگہ نہیں دیتے؟ سینئرز میں تو جب سے یہاں آیا ہوں پشاور، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ قدم قدم پر ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ جب کوئی شعر کہنے والا ہو تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا راستہ روکا جائے یا کوئی روک سکتا ہو۔ واہ واہ۔ ہماری تو ہمیشہ سینئرز نے حوصلہ افزائی کی۔ تو اسحاق وردک یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ تو آپ ان سے انٹرویو لیں گے تو نہیں، انہوں نے مس گائیڈ مجھے بھی بہت کیا، آپ کو بھی کیا، تو اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں۔ بات دیکھیں، بات کوئی کسی کو لڑانا نہیں ہے، ہم نے کون سا آدھے مصرے کے اوپر ایک پوری دیگ ان سے بانٹنی ہے، جیسا کہ انہوں نے گزشتہ دنوں حماد قاصر کے خلاف بھی پوسٹیں لگائیں حلقہ ربا وذوق پشاور میں۔ ان سے پوچھنا ہوگا نا کہ ان کا راستہ کس نے روکا ہے، وہ اگر کھل کر سامنے آ جائے۔ اچھا، آپ سامنے بیٹھے ہوئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پشاور میں؟ تقریباً 3-4 سال ہو گئے میرے۔ 4 سال میں آپ نے پشاور میں کوئی کرفیو لگا دیکھا؟ نہیں، میں نے یہاں پہ کوئی آپ نے ایمرجنسی دیکھی، افراتفری، سیکیورٹی کے مسائل دیکھے؟ میں نے جب کہا کہ یار پشاور آئیں یا کوئی مشاعرے رکھے، انہوں نے کہا سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں، ہر دوسرے دن کرفیو لگا ہوتا ہے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو بات آپ نے کی کہ پشاور یہ سینئر شعراء کے حوالے سے، یہ تو پشاور ہے۔ پشاور میں تو ابھی 3-4 سال ہو گئے میرے۔ میں ناصر صاحب سے 2013 میں لاہور میں ملا تھا، اور انہوں نے ہی حلقہ ارباب ذوق میں مجھ سے ملے تھے اور وہاں کے شعراء کو تاکید کی تھی، یہ میرا بچہ ہے اور ان کو آپ لوگوں نے گائیڈ کرنا ہے اور سکھانا ہے۔ کیا بات ہے، یہ بڑا پن ہے ناصر صاحب یہ جانتا بھی نہیں تھا۔ بالکل۔ اور آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی بڑے سینئرز ہیں، کیا وہ بھی گائیڈ نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ جب ہر طرف سے بات ہو رہی ہے ناظرین، تو یہ منافقانہ روش میری سمجھ سے باہر ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات یہ کہ فرحت عباس شاہ ہمارے سینئر ہیں، وہ تنقید کا ادراکی تنقید پہ ایک پورا وہ لے کر آ رہے ہیں، تھیسز اپنا ایک مجموعہ لے کر آ رہے ہیں، ایک کتاب لے کر آ رہے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ نے اس کتاب پہ لکھا بھی ہے؟ ہاں، وہ کتاب میں نے پڑھی ہے اور اس کا مقدمہ بھی میں نے لکھا ہے۔ تو وہ کتاب تو مجھے جو تنقید کے حوالے سے جو تشنگی محسوس ہو رہی تھی کافی عرصے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اردو تنقید اگر ہم ابتدا سے لے کر آج تک دیکھیں تو ہماری اردو تنقید تعصبات سے کہیں بھی باہر نہیں نکلی، لیکن ان تعصبات میں فرق یہ ہے کہ جو پہلے دور کے نقاد تھے، حسن عسکری صاحب تھے، اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ تھے فتح محمود ملک تھے، وہ اگر ایک خاص نظریے کہتے تھا، وہ خود اعلان کر کے ان کے منافقانہ رویہ نہیں تھا۔ حسن عسکری آپ دیکھیں کتنے بڑے ناقد ہیں، لیکن وہ لکھتے ہیں اپنے مجموعے کے بارے میں، مجموعہ حسن عسکری کے بارے میں، کہ یہ میرے تعصبات کا مجموعہ ہے، خود کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ہم تعصبات نہیں کہہ سکتے، وہ چیزوں کو ایک خاص نظریے کے تحت دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تنقید کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر جب اپنے ایک ذاتی نظریے کے تحت ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس نظریے سے ہٹ کے پھر ساری شاعری جو ہے وہ مسترد ہو جائے گی۔ اسی طرح ترقی پسند تحریک کی جو تنقید ہے، وہاں آپ دیکھیں
تو انہوں نے خارجیت کو اور معاشرے کو زیادہ توجہ دی. حسن عسکری اور اس دبستان نے فرد کو زیادہ توجہ دی. اور اسی طرح اس کے بعد وزیر اعلیٰ اور اس پیڑھی کے بعد تو پھر تنقید کہیں اور نکل گئی. یعنی کہ تنقید کا پھر تخلیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. بطور خاص جو نئے نظریات آئیں، جدید تھیوریز جہاں آئی، تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پھر اپنا ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں کہ ہمارے اس نظریے پر کہیں کوئی شاعری یا کوئی ادب پارہ اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا. مظفر علی سید کے بعد کیا کوئی نقاد آپ کو نظر آتا ہے؟ مظفر علی سید کے بعد یہ جو پوری پیڑھی تھی، فتح محمد ملک، مظفر علی سید، جیلانی کامران صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، ان کے بعد نئے نقادوں میں گوبی چند نارنگ صاحب ہے، جہاں فاروقی صاحب ہیں. ہاں فاروقی صاحب تو بہت بڑے نام ہیں. شمیم حنفی ہیں. شمیم حنفی صاحب ہیں. لیکن جو لوگ یہ جدید تھیوریز کی طرف جنہوں نے زیادہ زور لگایا ہے، اور پھر آپ اس کی اطلاقی جہاد کو دیکھیں، وہ جب اطلاق کرنے لگتے ہیں تو وہ ایسے سطحی قسم کے فن پارے لے آتے ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے. اب یہ نیئر صاحب کی جو کتاب ہے اطلاقی جہاد مابعد جدیدیت، اس میں کچھ رد تشکیل کا جو نظریہ ہے ان کا، وہ جب رد تشکیل کرتے ہیں تو وہ ایک فن پارے کو اس کے سیاق و سباق سے، اس کے پس منظر سے، وہ سب کچھ سے کاٹ کر وہ کہتے ہیں کہ بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو فن پارہ ہے آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے. تو اس کے پیچھے تو ایک بڑا پس منظر ہے، وہ ایک روایت ہے، اس کے ایک تخلیق کار ہے، اور پھر تخلیق کار کی شخصیت، اور ان ساری چیزوں کو تو آپ منہا نہیں کر سکتے. تو ادراکی تنقید میں جو سب سے بڑی چیز مجھے نظر آئی، جو میری پسند کی چیز، وہ یہ ہے کہ آپ کسی تخلیق کار پہ بات کرتے ہیں، سب سے پہلے اس تخلیق کار کا جو اس کے فن کے جو اعلیٰ نمونے ہیں، وہ اعلیٰ نمونے اپنے سامنے رکھیں، پھر عملی تنقید شروع کریں. صحیح. کیونکہ آپ ایک اپنا ایک خاص نظریہ لے کر آئیں گے تو پھر آپ ڈھونڈ لیں گے کہ فن پارے میں آپ کو سطحی قسم کی کوئی چیز بھی اگر آپ کے نظریے پہ اترتی ہوئی نظر آئے گی تو آپ وہ کر لیں. تو پھر یہ تنقید تو الٹا تخلیق کو نقصان پہنچانے ڈیمیج کر دے گی. تو وہ ادراکی تنقید جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتی ہے. تخلیق کار، جذبات، داخلیت، خارجیت، وہ ساری چیزوں کا امتزاج ہے، لیکن اس امتزاج کو کسی ایک مرکز پر وہ جمع کر کے اپنا ایک نظریہ انہوں نے قائم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کے حوالے سے اس کے بعد کوئی تشنگی ہمیں نہیں چھوڑی ہے اس کے. صحیح. آج سوشل میڈیا کے اوپر جو شاعری ہو رہی ہے، اور بالخصوص ایک دو جو شاعر ہیں انہوں نے جو شور مچایا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو تنقید ہمارے لیے ایک راستہ ہموار کرتی ہے، تو جس قسم کی اس زمانے میں تنقید ہو رہی تھی تو اس قسم کے شاعر بھی پیدا ہو گئے. پھر جو لانجائنس نے کہا تھا، اور شاید گزشتہ بھی ایک انٹرویو میں اس بات کی، شاعر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ عوام کے سطح پہ اتر کے آپ شاعری کریں. شاعر کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو آپ ان کی ذہنی سطح کو اپنی سطح تک لے آئیں. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ جو شاعری ہو رہی ہے، تو عوام کی سطح پہ چلے گئے، عوام کی سطح، اور عوام کے پاس وہ ذوق کدھر ہے. عوام اب شاعروں سے ہٹ کے آپ فیس بک دیکھیں، علامہ اقبال کے نام سے، احمد فراز کے نام سے کیا کیا چیزیں شیئر ہو رہی ہے. تو عوام کا ذوق تو وہ ہے، تو کیا آپ اس سطح پہ اتر کے شاعری کریں گے تو اس کا ادب کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہوگا. صحیح. 2000 کے بعد کی غزل، آپ خود کہنے والے بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، آپ کو کیسی غزل دکھائی دیتی ہے؟ 2000 کے بعد کی غزل کچھ چیزیں حوصلہ افزا ہیں، جس طرح کے کچھ مجموعے آپ نے بھی کل نام لیے تھے نئے شعراء میں. لیکن مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو یہ جو سوشل میڈیا کی لہر چلی ہے اور یہ جو ٹرینڈ چلے ہیں، عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کی جو دوڑ دھوپ چلی ہے، اس نے اس چیز کو خراب کر دیا ہے. صحیح. اور سارے شعراء اس چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں. صحیح. جو ان سے کٹ کر اپنے تخلیق جنہوں نے جاری رکھی ہے وہ آج بھی اچھے لکھتے ہیں. صحیح. اچھے لکھنے والے آج بھی بہت کافی سارے موجود ہیں. ادراکی تنقید کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟
ادراکی تنقید ابھی جو کتاب چھپی بھی نہیں ہے، صرف پی ڈی ایف اس کا تیار ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کے حوالے سے کوئی گوشہ انہوں نے اس کتاب نے تشنہ نہیں چھوڑا ہے. صحیح. اس نے مکمل احاطہ کیا ہے، اور جس طرح کہ میں نے آپ کو سارا امتزاج بتایا کہ اس میں ترقی پسندوں کی خارجیت بھی ہے، اس میں حسن عسکری کی داخلیت اور فرد کا نظریہ بھی ہے، اس میں تخلیقی عمل کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اس میں تخلیق کار کو بھی اور تخلیق کے پورے پس منظر اور پورے سیاق و سباق اور ساری نفسیاتی کیفیات کو سامنے رکھ کر جو ایک ہمگیر قسم کا نظریہ ہے، جس نے کوئی گوشہ تخلیق کے لیے تشنہ نہیں چھوڑا ہے، اور مکمل تخلیق کی رہنمائی کے لیے ایسی مثال اس سے پہلے مجھے میری نظر سے کم نہیں گزری. صحیح. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. نذیر ساگر بہت ہی شاندار نوجوان ہیں اور تنقید پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں اور اچھا شعر کہتے ہیں. ادراکی تنقید کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو جو اس کا سب سے بڑا کام ہوگا وہ ادراک دینا ہے، شعور دینا ہے، نقد کا، شعر کا، زندگی کا، فلسفے کا، مذہب کا. سو یہ ادراک، جب آپ ادراک کے دریچے واہ ہوتے ہیں تبھی آپ زندگی کے اگلے زاویوں کی جانب بڑھتے ہیں، تبھی مصرے روشن اور کیفیات سے لبریز ہوتے ہیں، تبھی آپ کو افسانے کی سطریں یاد رہتی ہیں، تبھی کسی ناول کا ایک جو ہے بند آپ کو مہینوں اپنی، کوئی کریکٹر آپ کو مہینوں اپنی گرفت میں رکھتا ہے، تبھی کوئی نظم کا ایک سٹینزا آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہے. یہ تبھی اسی صورت ممکن ہوتا ہے جب تخلیق کار کو خود ادراک ہو اس بات کا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. آج لایانیت ہے، اور لایانیت کو پروان چڑھانے میں ہمارے ان سینئرز نے اور ہمارے ان ہم عصروں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ان کا شکریہ. لیکن ساتھ ہی فرد بادشاہ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ایک مشکل کام کا بیڑا اٹھایا اور بالآخر اب وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے، چھپ کر ہم تک آ رہا ہے. ادراکی تنقید ان کا ہمیں بھی بہت شدت سے انتظار ہے. جب وہ آئے گی تو اس پہ الگ سے ہم گفتگو کریں گے، اور آئندہ چند دنوں میں ہم شاہ صاحب کے ساتھ اس حوالے سے بات بھی کرنے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.